اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوکلذی یا اس شخص کی ماند اوکلذی یا اس شخص جیسا مر گزرا اعلی قریۃ ایک بستی پر ایک گاؤں پر وہیا اور یہ گاؤں یہ بستی خاویتن گر پڑی تھی اعلی عروشہا اپنے چھتوں پر. عروش جمع ہے چھتوں کو کہا جاتا ہے. خاویہ وہ چیز جو گر پڑی ہو، وہ گری ہوئی ہو. خاویتن وہ بستی گری ہوئی تھی، گر پڑی تھی اعلی عروشہا اپنے عروش پر، اپنے چھتوں پر. یعنی پہلے جو ہے چھتیں گری تھی چھتیں، اس کے بعد چھتوں پر وہ دیواریں جو تھی دیواریں وہ گر پڑی تھیں. پہلے زمانے میں چھت جو تھے وہ اس طرح مضبوط نہیں ہوتے تھے. اگر کوئی عمارت گرتا تو پہلا اس کا چھت گر جاتا تھا، اس کے بعد اس کے دیواریں جو تھیں وہ گر پڑتی تھی. تو یہاں بھی فرماتے ہیں وہیا اور یہ بستی یہ گاؤں خاویتن گر پڑی تھی اعلی عروشہا اپنے چھتوں پر. یعنی پہلے چھتیں گری ہوئی تھیں اس بستی کی، اور چھتوں پر یہ سارے جو ان کے دیواریں تھیں دیواریں بھی چھتوں پر گر پڑی تھیں. قالا تو اس بندے نے کہا انا کیسے کیوں کر یحیی زندہ کرے گا ہذہ اس بستی کو اللہ جل شانہ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد. اس بستی کے جو افراد ہیں ان کے مرنے کے بعد اس بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے، اس بستی کے لوگوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے. تو یہ استفہام انکاری نہیں تھا، یہ انکار نہیں کر رہے تھے چونکہ وہ خود نبی تھے. شان نزول میں آپ انشاءاللہ واقعہ آپ سماعت فرمائیں گے. وہ ایک نبی تھے، پیغمبر تھے. یہ استفہام تمنائی تھا، تمنا کر رہے تھے کہ کاش میں خود دیکھ لوں کہ اللہ جل شانہ ان بستی کے لوگوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں. تو استفہام تمنائی تمنا کر رہے تھے. فَأَمَاتَهُ تو اس کو مار دیا، مردہ رکھا اللہ جل شانہ نے. جس نے یہ استفہام تمنائی کی تھی، جس نے تمنا کی تھی کہ اللہ جل شانہ کیسے زندہ فرمائیں گے، کاش میں اپنے خود دیکھ لوں. تو اللہ جل شانہ اس بندے کو، اس پیغمبر کو وفات کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، روح نکال دیتے ہیں. فَأَمَاتَهُ پس اللہ جل شانہ نے اس کو مار دیا، اس کو مردہ رکھا اللہ جل شانہ نے. مئتا سو 100 عام سال. تو 1 سال اللہ جل شانہ نے ان کو مردہ رکھا. اللہ جل شانہ نے اس کی جو روح تھی وہ قبض کی. فَأَمَاتَهُ اس کو مردہ رکھا اللہ جل شانہ نے. 100 عام 100 سال، عام سال. ثم پھر بعثہ اللہ جل شانہ نے اسے اٹھایا. بعث زندہ کرنا، بعث ہم کہتے ہیں نا بعث بعد الموت، یعنی دوبارہ زندہ کرنا روز حشر. ثم بعثہ پھر اللہ جل شانہ نے بعثہ زندہ کیا، اٹھایا اس پیغمبر کو. 100 سال بعد اللہ جل شانہ نے اس پیغمبر کو اٹھایا، دوبارہ زندہ فرمایا. قالا پوچھا تو اللہ جل شانہ نے، قالا پوچھا اللہ جل شانہ نے اس پیغمبر سے کم لبثت کتنی دیر آپ نے گزارا.
اس مردہ حالت میں آپ نے کتنی جو ہے ٹائم گزارا، وقت گزارا، کم لبستہ، کتنی دیر رہا اس حال میں، یعنی مردہ حالت میں آپ کتنی دیر آپ رہے اس دنیا میں. قال تو پیغمبر نے کہا لبستو میں رہا یومن ایک دن، او بعض یومن یا دن کا کچھ حصہ، بعض یوم کا بعض حصہ، نو بعض یومن دن سے کچھ کم. لبستو میں رہا اس حال میں کہ آپ نے روح قبض کیا تھا، یومن ایک دن، او بعض یومن یا دن کا کچھ بعض حصہ میں مردہ حالت میں رہا. قال فرمایا اللہ جل شانہ نے بل لبستہ بلکہ آپ رہے پیغمبر، بل لبستہ بلکہ آپ نے وقت گزارا، ٹائم گزارا، آپ رہے. دیکھیے میں نے آپ کو کہا لبس ٹائم گزارنا، وقت گزارنا، تو یہاں بل لبستہ بلکہ آپ نے وقت گزارا، دیر گزاری، 100 عام 100 سال، 100 سال آپ اس حالت میں رہے کہ آپ سے میں نے روح قبض کیا تھا آپ کے جسم سے. پھر فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فانظر پس انظر تو دیکھ. تو فرماتے ہیں فانظر، جب فا کو جدا پڑھیں گے تو حمزہ پر آپ پیش لائیں گے فا، پس انظر تو دیکھ. اگر اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو فانظر پس تو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کو، وشرابک اور اپنے پینے کو. شراب پینے کی چیز، شراب جو چیز پیا جاتا ہے اسے شراب کہا جاتا ہے عربی میں. تو فرماتے ہیں فانظر، اے نبی آپ دیکھ لے، الی طعامک اپنے کھانے کو، و شرابک اپنے پینے کو، پینے کی جو اشیاء آپ کے ساتھ ہیں ان کو دیکھ لے. لم یتسنہ وہ نہیں سڑے، تسنہ سڑنا، خراب ہونا. لم یتسنہ نہ آپ کا کھانا خراب ہو گیا ہے، نہ آپ کا وہ جو پینے کی جو چیز ہے وہ خراب ہو گئی ہے. لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گئے ہیں، نہیں سڑے ہیں، نہیں خراب ہو گئے ہیں. وانظر اور دیکھ لے الی حمارک اپنے گدھے کو. تو اس وقت سواری کے لیے عموماً گدھے خچر اور گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اس نبی کے ساتھ اس کا گدھا تھا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وانظر اور دیکھ لے الی حمارک اپنے گدھے کو. گدھا جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، گل سڑ کے اس کے جو گوشت تھا وہ ختم ہو گیا تھا، صرف چند ہڈیاں رہ گئی تھیں. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وانظر اے نبی آپ دیکھ لے الی حمارک اپنے گدھے کو. تو وہ گدھا دیکھتا ہے تو گدھا وہ مردہ حالت میں گوشت گل سڑ کے ختم ہو گیا ہے، صرف چند ہڈیاں رہ گئی ہیں. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ تاکہ اور لِنَجْعَلَكَ کہ ہم تجھے بنائیں، لِنَجْعَلَكَ آپ کو بنائیں، آیتاً ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے. آپ کا جو حال، آپ کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو آپ نشانی آپ کیا جو آپ وفات پا گئے، 100 سال آپ مردہ حالت میں رہے، پھر آپ کو زندہ کیا. حال یہ ہے کہ آپ کا جو گدھا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، گل سڑ کے ختم ہو گیا ہے. تو اس واقعے کو نشانی بنا دے کہ اس نشانی سے لوگ عبرت پکڑیں، عبرت لیں. اللہ جل شانہ کی قدرت پر یہ دلیل قائم ہو جائے کہ اللہ جل شانہ انسان کو مردہ کر کے اس کی روح قبض کر کے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو واقعہ ہے یہ ایک آیت ہو، ایک نشانی ہو، ایک دلیل ہو. وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم تجھے بنائے آیتاً ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے.
آپ ایک لوگوں کے لیے نشانی اور دلیل بن جائیں کہ اللہ جل شانہ کس طرح ایک انسان کو مردہ کر کے 100 سال بعد اس کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وانظر، اور دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کو، گدھے کے جو چند ہڈیاں تھیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے گدھے کے جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو دیکھ لے، وانظر، اور دیکھ لے، الی العظام، ہڈیوں کو، کیف، کس طرح، ننشزھا، ہم ان کو جوڑتے ہیں، انشاز، جوڑنا، کیف ننشزھا، کس طرح ہم ان ہڈیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، ثم، پھر، نکسوہا، ہم اسے پہناتے ہیں، ثم، پھر، نکسو، جمع متکلم صیغہ ہے، نون جمع متکلم کا ہے، نکسوہا، ہم پہناتے ہیں، ہا، ان ہڈیوں کو، ثم، پھر، نکسو، ہم پہناتے ہیں، ہا، ان ہڈیوں کو، لحمن، گوشت پہناتے ہیں ان ہڈیوں پر، فلما، پھر جب، تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس پیغمبر کو، یعنی اللہ جل شانہ نے ان ہڈیوں کو جوڑ دیا اور اس پر جو لحم تھا یعنی گوشت وہ چڑھا دیا، وہ پھر زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا اور یہ رینگنے لگا، آوازیں نکالنے لگا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فلما تبینہ، جب واضح ہو گیا پیغمبر کو، لہو، اس پیغمبر کو، یہ واقعہ اللہ جل شانہ کس طرح اس سے روح نکالا، اس کے بعد 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا، اس کے بعد جب اس کا جو گدھا تھا اس کو اللہ جل شانہ نے زندہ فرمایا، تبین لہو، یہ معاملہ واضح ہو گیا اس پیغمبر پر، قالت، اس پیغمبر نے کہا، اعلم، میں جان گیا، اعلم، میں جان گیا، علم الیقین کے ساتھ، ان اللہ، کہ اللہ جل شانہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت والا ہے۔ تو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ پیغمبر تھا اور جو استفہام یعنی جو اللہ جل شانہ سے سوال کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ انا یحیی ھذہ اللہ، کس طرح اللہ جل شانہ زندہ کریں گے ھذہ، اس بستی کو، بعد موتہا، پس اس کے مرنے کے بعد۔ تو یہ استفہام تمنا ہی تھا، وہ تمنا کر رہے تھے کاش اللہ جل شانہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ فرما دے، دوبارہ ان کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں کہ میرا یقین بڑھ جائے۔ تو فرماتے ہیں فلما تبین لہو، فلما، پس جب تبین لہو، یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ فرمایا، اس کے گدھے کو زندہ فرمایا، قال، فرمایا اس نبی نے، اعلم، میں جان گیا، بالکل علم یقین کے ساتھ، ان اللہ، کہ اللہ جل شانہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الم تری، آیا آپ نے نہیں دیکھا، مخاطب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام سے جو بحث مباحثہ کر رہا تھا، تو اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جواب عنایت فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل خاموش رہ گیا، نمرود۔ اس میں بھی اللہ جل شانہ کی جو قدرت ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ، یا اس آدمی کی طرف، اس پیغمبر کی طرح، مر علی قریۃ، جو گزر رہا تھا ایک گاؤں پر، ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ گرا ہوا تھا، علی عروشہا، اپنے چھتوں پر، یعنی وہ بستی جو ہے ان کے جو سارے جو دیواریں تھیں وہ گر گئی تھیں ان کے چھتوں پر۔ میں نے آپ کو بتایا عرش چھت کو کہا جاتا ہے، جمع عروش آتی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا پہلے جو چھتیں تھیں وہ کمزور تھی، اگر کوئی عمارت گرتی تھی تو سب سے پہلے اس کی چھت گر جاتی تھی، اس کے بعد ان کے دیواریں ان چھتوں پر گر جاتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ
اوکلذی یا نہیں دیکھتے اس بندے کو، الذی اس بندے کو مر علی قریۃ جو گزر رہا تھا ایک گاؤں پر۔ تو اس واقعے میں بھی اللہ جل شانہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کو مار دیتے ہیں، اور جو چیزیں مطلب ایک دن میں 24 گھنٹے میں خراب ہو جاتی ہے، مثلا کھانا پینا، وہ 100 سال بعد بھی لم یتسنہ وہ خراب نہیں ہوتی، نہیں سڑتے، اللہ جل شانہ اس طرح تازہ اس نبی کو 100 سال بعد بھی وہ مہیا کرتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ نبی کون تھے؟ یہ واقعہ کس نبی کے ساتھ پیش آیا تھا؟ تو یہ فرماتے ہیں حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے، اور بعض فرماتے ہیں خضر علیہ السلام تھے۔ جو مستند واقعہ ہے، شان نزول ہے تفسیری مظہری میں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بخت نصر جو ایک بادشاہ تھا، زبردست طاقتور بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کے زمانے میں کافر تھا، مشرک تھا۔ بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کر کے بنی اسرائیل کو قید کیا، اور عراق کی طرف بابل کی طرف لے گئے۔ بابل جس کا تذکرہ آپ نے سنا پہلے بھی، بابل میں جو 2 فرشتوں کا واقعہ ہے وہ آپ نے سنا۔ تو بابل لے گئے بنی اسرائیل کو۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 70,000 کو مار دیا اور 70,000 افراد کو قید کر کے لے گئے عراق کی طرف، بابل کی طرف۔ اور ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل کے کچھ لوگ بھی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، ان 70,000 افراد میں، اور اسی طرح اس 70,000 افراد میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل کے کچھ لوگ بھی تھے۔ اور کچھ مدت کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام قید سے چھوٹ گئے، قید سے آزاد ہو گئے، اور گدے پر واپس آ رہے تھے۔ واپسی پر دجلہ کے ساحل پر اترے، اور جو بستی کا تذکرہ ہے اس قرآن میں، وہی بستی میں وہ اترے، اور بستی میں چکر لگایا، بستی میں گھومے، مگر کوئی آدمی بھی نہ ملا۔ تمام درخت جو تھے پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ آپ نے کچھ پھل کھائے، حضرت عزیر علیہ السلام نے کچھ پھل کھائے، اور انگوروں کا عرق جو ہے نا وہ نچوڑ کر پیا، اور جو عرق باقی بچا تھا، جو جوس باقی بچا تھا، ان جوس کو لے کر، اور بقیہ جو پھل تھے، تو پھل اور ان انگور کی جو جوس نکالا تھا، عرق نکالا تھا، ان کو ایک ٹوکرے میں رکھا، اور جو بچا ہوا عرق تھا اس کو مشکیزے میں بھر لیا، مشکیزے میں، اور بستی کی تباہی کو دیکھ کر فرمانے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ جل شانہ کس طرح اس بستی کو زندہ فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں اللہ جل شانہ عزیر علیہ السلام سے روح نکال لیتے ہیں۔ 100 برس تک وہ مردہ رکھنے کے بعد، اس کو مردہ رکھنے کے بعد اللہ جل شانہ عزیر علیہ السلام کو زندہ فرما دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ واقعہ اس کے سامنے آتا ہے۔ گدے کے جو ہڈیاں، وہ ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں، ان پر گوشت آ جاتا ہے، اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھتا ہے۔
جس طرح قرآن کریم میں آپ نے سنا، اس آیت میں آپ نے سنا۔ جب گدھا جو ہے گدھا جب وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف آتے ہیں، تو 100 سال میں بخت نصر کے حملے کے بعد دوبارہ وہ لوگ جو تھے، بخت نصر بھی حضرت دانیال علیہ السلام کی وجہ سے تمام لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ دوبارہ آ کر بیت المقدس کو آباد کر دیتے ہیں۔ اب 100 سال گزرا ہے، تو اکثر لوگ جو ہیں ان 100 سالوں میں گزر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام جب بیت المقدس آتے ہیں تو سب نئے لوگ، کسی کو بھی وہ نہیں پہچانتے۔ وہ عزیر علیہ السلام آ کر بیت المقدس میں اعلان فرماتے ہیں کہ میں وہی عزیر علیہ السلام ہوں جس کو بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ قید کیا تھا۔ تو لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کا جو بیت المقدس میں گھر تھا، تو وہ اپنے اندازے کے مطابق اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں، تو گھر میں ایک نابینا بڑھیا ملتی ہے جس کی عمر 120 سال ہوتی ہے، 120 سال، اور حقیقت میں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی باندی تھی۔ جب حضرت گھر سے نکلے تھے، جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بخت نصر نے گرفتار کر کے جب اس کو لے جا رہے تھے، تو یہ اس کی باندی تھی، تو اس باندی کی عمر 120 سال ہوتی ہے۔ جب عزیر علیہ السلام کو گرفتار کرتے ہیں تو اس وقت اس کی عمر 20 سال ہوتی ہے۔ 100 سال بعد واپس آتے ہیں عزیر علیہ السلام، تو اس کو پاتے ہیں 120 سال کی عمر کی بڑھیا کو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑھیا جی، کیا یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بالکل حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر ہے، اور فرماتے ہیں کہ عزیر کا تذکرہ جو ہے اتنی مدت کے بعد، 100 سال بعد میں آج آپ کے زبان سے سن رہا ہوں، تو آپ کون ہیں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عزیر ہوں، اللہ جل شانہ نے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر زندہ فرما دیا۔ تو وہ بڑھیا جو ہے وہ فرماتے ہیں عزیر علیہ السلام تو مقبول الدعوات تھے، اس کی دعا اللہ جل شانہ قبول فرماتے تھے۔ جب بھی حضرت عزیر علیہ السلام دعا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ اگر آپ حضرت عزیر ہوں تو آپ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ میری بینائی جو ہے وہ لٹا دے، آنکھیں واپس مل جائے مجھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تو دونوں آنکھیں درست ہو جاتی ہیں، بینائی لوٹ آتی ہے، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی کمزور ہوتی ہیں وہ بڑھیا، تو فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ بڑھیا جو ہے بالکل تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان کر بولتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا 100 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، پوتے پوتیاں بھی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، مگر آپ کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ ہوتے ہیں۔ باندی جو ہے آپ کی، جو بڑھیا ہے باندی، وہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے جو جلسے ہوتے ہیں ان میں پہنچ جاتی ہے، اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے، میں اس کی باندی ہوں، اور میں بالکل نابینا ہو گئی تھی، اور اس کی دعا سے اللہ جل شانہ نے بینائی لٹا دی۔ اور پھر اس کو فرماتے ہیں پورا واقعہ بتا دیتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ نہیں مانتے۔ پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ تورات جو ہے، تورات کہ تورات
اچھا، 100 سال میں اللہ جل شانہ تورات کا جو سارے حافظ تھے ان کو وفات، ان کو مار دیتے ہیں اللہ جل شانہ، ان کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کو تورات یاد ہو۔ تو جو بیت المقدس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ تورات سنا دیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سارے لوگوں کو جمع کر کے تورات اول سے آخر تک وہ سنا دیتے ہیں، اس کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی عزیر علیہ السلام ہے، اور سب لوگوں سے، سب بنی اسرائیل یہودیوں سے تورات جو ہے اللہ جل شانہ نے بلا دیا تھا، اور اس کو تورات یاد ہے حضرت عزیر علیہ السلام تو ہو سکتا ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ جل شانہ کے بیٹے ہوں، اللہ جل شانہ کے بیٹے ہوں، کیونکہ سارا جو ہے نا، ساری تورات وہ یاد تھی حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ تو سارے یہودی مل کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے اللہ جل شانہ نے سب کے دلوں سے تورات مٹا دی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں اب بھی تورات شریف مکمل اس کے ذہن میں ہے، یعنی اس کو یاد ہے، تو ہے یقیناً یہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ جل شانہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہودیوں نے اس وقت شرک شروع کی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک کرنے لگے، اور کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ جل شانہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اوکلذی، یا اس شخص کی مان، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہاں نقل کرتے ہیں، مرہ جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر، وہیا اور یہ بستی، خاویۃ گر پڑی تھی، علی عروشہا اپنے چھتوں پر، قال تو فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام نے، انا کیسے یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، یعنی اس بستی کے افراد کو، اللہ جل شانہ بعد موتہا پس موتہا اس بستی کے افراد کے مرنے کے بعد، فاماتہ پس اللہ جل شانہ نے مار دیا روح قبض کی حضرت عزیر علیہ السلام نے، اللہ جل شانہ نے مئتا عامن 100 سال، ثم بعثہ پھر اللہ جل شانہ نے ان کو زندہ کیا، قال فرمایا اللہ جل شانہ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے، کم لبثتا کتنی دیر رہا آپ، یعنی کتنی دیر آپ اس حالت میں رہے، اس موت کے حالت میں، قال فرمایا عزیر علیہ السلام نے، لبثت میں نے وقت گزارا، یومن ایک دن، مردہ حالت میں نے صرف ایک دن گزارا ہے، او بعد یومن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں بعض یومن دن کا کچھ حصہ، کیونکہ وہ دن کے اول وقت میں اللہ جل شانہ نے روح قبض کیا تھا، پھر جب دوبارہ زندہ ہو گئے تو میرے خیال میں یہ عصر کا وقت تھا، تو اس کا ذہن یہ بنا کہ میں صبح کے وقت اللہ جل شانہ نے روح قبض کی تھی، اور جب عصر کے وقت میں زندہ ہو گیا ہوں تو یہ اسی دن کا حصہ ہے، حالانکہ 100 سال وہ گزر گئے تھے اس مابین۔ تو فرماتے ہیں بعض یومن یا دن کا کچھ وقت میں نے مردہ حالت میں گزارا ہے، قال فرمایا اللہ جل شانہ نے، بل لبثت بلکہ آپ رہے، مئۃ عام 100 سال اس مردہ حالت میں آپ رہے۔ تو فنظر پس آپ دیکھ لیں، الی طعامک اپنے کھانے کو، و شرابک اور اپنے پینے کی اشیاء کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انگور نہ چھوڑ کر اس کا عرق مشکیزے میں انہوں نے لیا تھا اپنے ساتھ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فنظر پس دیکھ لے اے عزیر، الی طعامک اپنے کھانے کو، و شرابک اور اپنے پینے کی اشیاء کو، لم یتسنہ کہ وہ نہیں سڑے، خراب نہیں ہوئے، وانظر اور دیکھ لے الی حمارک اپنے گدھے کو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گدھا بالکل ختم ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم تجھے بنائیں آیتاً ایک نشانی، عبرت کے لیے، للناس لوگوں کو،
لوگوں کے لیے آپ عبرت بنائیں، لوگ عبرت پکڑیں کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وانظر اور دیکھ لے الی العظام ہڈیوں کو، اس گدے کی ہڈیوں کو آپ دیکھ لے، کیف ننشزھا کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جو ہڈیاں تھیں وہ جدا جدا پڑی ہوئی تھی، اللہ جل شانہ نے ان کو اکٹھا کیا، ان کو جوڑ دیا۔ ثم نکسوھا پھر نکسو ہم پہناتے ہیں، ثم نکسو پہناتے ہیں، ہاں ان ہڈیوں پر لحمن گوشت، پھر اللہ جل شانہ نے گوشت پہنایا ان ہڈیوں کو، تو وہ ایک زندہ گدا بن کر رینگنے